السلام علیکم۔ ویمن کیئر سینٹر کے فورم سے ایک مرتبہ پھر نسرین خان۔ آج ہم سیکنڈ چیپٹر کی دو آخری صورتیں سورۃ انفال اور سورۃ توبہ اس میں سے سلیکٹڈ آیات اور ان کی مختصر تفسیر کریں گے۔ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، اور توبہ جس کو سورۃ برات بھی کہتے ہیں، یعنی اعلان لا تعلقی۔ یہ دونوں صورتیں ایسے آپس میں جڑی ہیں کہ ان کے درمیان جو ہر صورت کی بگننگ ہوتی ہے اس میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کے طور پہ آتی ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس میں جو سورۃ انفال ہے اس نے مسلمانوں کو منظم طور پر جہاد کی دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کو بلائیں تو ان کی اطاعت میں جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ بھی بتایا کہ رسول پاک نے ہجرت کر لی تو پھر اہل مکہ کے لیے امان اٹھ گئی، یعنی رسولوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ رسولوں کی تکذیب کرنے والی قومیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دے دیتا ہے جب وہ اپنے رسولوں کو اتمام حجت کے بعد بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ تو چونکہ نبی پاک ہجرت کر گئے تھے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے اوپر جو امان تھی وہ اٹھ گئی۔ تو اس میں جو مشرکین مکہ ہے انہیں کہا گیا ہے، انہیں وارن کیا گیا ہے کہ اب وہ ہر وقت عذاب کی زد میں ہیں۔ اس کے بعد نصارہ اور مہاجرین کو کہا گیا ہے کہ وہ آپس میں یونائٹڈ ہو کے ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بنیں، اور ساتھ ہی اللہ اور رسول کی اطاعت اور وفاداری کا عہد کر کے کہا گیا کہ بے وفائی نہ کرنا۔ اگر وہ تمہیں دعوت جہاد کے لیے بلاتا ہے تو آپ کو پورے جوش اور جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اور اس میں ہمیں جو رہنمائی کی گئی وہ یہ کہ اولاد اور مال کی محبت آپ کو کسی بھی صورت خدا اور نبی کی اطاعت اور فرما برداری سے اور ان کی محبت سے دور نہ کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نصیحت کی کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے کسی بات میں کوئی فیصلہ کر دیں تو اس پہ آپ کی خوشی اور رضامندی سے اس فیصلے کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ تو سورۃ انفال میں ہم نے جو سلیکٹ کی ہیں آیات وہ 45 اور 46 آیت ہیں، جس میں ثابت قدمی اور صبر کے حوالے سے کچھ رہنمائی کی گئی ہے۔ اور سورۃ برات یعنی سورۃ توبہ میں ہم نے جو سلیکشن کی ہے وہ آیت 67 سے 72 تک ہے، جس میں منافقین کی صورتحال بھی بتائی گئی ہے اور جو مسلمان ہیں ان کی صورتحال بھی بتائی گئی ہے۔ اور جو سورۃ توبہ ہے اس میں اس کا نام توبہ اس لیے بھی ہے کہ اس میں توبہ کا قانون بھی بیان ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک طرف مشرکین مکہ اور اہل کتاب اور منافقین کو ان کا الٹیمیٹم دے دیا گیا ہے کہ اب تم لوگوں کا انجام تم لوگوں کے سامنے آنے والا ہے۔ اس میں سورۃ توبہ میں آیت 28 تک جو طریقہ کار ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس میں مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے، تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ تیار ہو جائیں، اب ان کے لیے بچت کا کوئی امکان نہیں۔ اس سے آگے یہود اور نصارہ کو مخاطب کیا گیا ہے، تو ان کو مغلوب کرنا مقصود ہے، ان کے لیے اس طرح کے پیغامات ہیں۔ اور آخر میں منافقین کے ساتھ بات کی ہے کہ منافقین اپنا فیصلہ کریں کہ وہ سچے طریقے سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر انہوں نے مشرکین کے ساتھ ملنا ہے تو پھر ان کا انجام مشرکین والا ہوگا، اور اگر انہوں نے یہود اور نصارہ کے ساتھ ملنا ہے تو پھر ان کا انجام ان کے جیسا ہوگا۔ تو یہ اس کا مختصر تعارف تھا۔ ہم اب ابتدا کرتے ہیں سورۃ انفال کی آیت 45 سے، جس میں ہمیں مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا ہے اور مشرکین مکہ کو بھی مخاطب کیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے، مسلمانوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والو، جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ اس سے پہلے جنگ بدر کا واقعہ جو ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، تو اسی کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی آئندہ بھی تمہارا کسی گروہ سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔
اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو. یعنی اللہ کا ذکر ثابت قدمی سے تو کرنا ہی ہے پورے استحکام سے، لیکن یہاں پر تو کہا ہے کہ بہت بہت ذکر کرو. یعنی اگر صبر آزما حالات ہوں، زیادہ مشکل ہو، تو زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ثابت قدمی کی ضرورت ہے. پھر کہا اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی دنیا اور آخرت میں دونوں کی کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو پھر ضروری ہے کہ تم اللہ کا بہت ذکر کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ذکر الہی جو ہے اس کو بہت زیادہ اپنا شعار بناؤ. اور کہا کہ ثابت قدم رہو، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہیں. تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کا رویہ یہ ہے کہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں. درا حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یہاں تک ہم نے جو چیز اس میں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کا ساتھ ہمیں کس صورت میں حاصل ہوتا ہے. جس قدر ہم ثابت قدمی سے رہیں گے اور جتنے زیادہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں کنیکٹڈ رہیں گے، اس سے ہماری اسٹرینتھ مضبوط ہوگی. یہ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے. اور جو اگلا پیغام ہمارا سورت بارات سے ہے، اس یعنی سورت توبہ سے ہے، اس میں یہ کہا گیا دو طرح کے گروپس کے بارے میں بتایا گیا ہے. منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے اور مومنین کے بارے میں بتایا گیا ہے. بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. یہ برائی کی تلقین کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھ ہر خیر کے لیے بند رکھتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا. حقیقت یہ ہے کہ یہی منافق ہیں جو بڑے بدعہد ہیں. ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کھلے منکروں سے اللہ نے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے یہی کافی ہے. ان پر اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں، انہی لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو گزرے، زیادہ اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑے ہوئے تھے، سو انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا اور تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اسی طرح جس طرح تمہارے اگلوں نے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے وہی بحثیں کی جیسی انہوں نے بحثیں کی تھیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نامراد ہونے والے ہیں. کیا انہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزرے تھے؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین والوں اور ان بستیوں کی خبر جنہیں الٹ دیا گیا. ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، سو ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. مومن مرد، مومن عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کے رفیق ہیں. ان منافقوں کے برخلاف وہ بھلائی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان دونوں کا کمپیریزن کیا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ، کہ منافقین کہاں کھڑے ہوتے ہیں اور جو اللہ کو ماننے والے مومن مرد اور عورتیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں. کہا زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ عنقریب اپنی رحمت سے نوازے گا. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے. ان مومن مردوں اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے ان باغوں کے لیے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابد کے باغوں میں پاکیزہ مکانوں کے لیے اور خدا کی خوشنودی وہ سب سے بڑھ کر ہے. یہی بڑی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ ہم کل پھر اگلی آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ابھی تک ہمارے 2 چیپٹرز جو ہیں قرآن پاک کے، ان کو ہم نے کچھ آیات کا مطالعہ کر کے کور کیا ہے. فی امان اللہ.